یہ چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ اس مدعے کو اچھی طرح سے سمجھیں، سنجیدگی کے ساتھ جانیں کہ آخر 3 طلاق کا مسئلہ ہے کیا۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات پائے جاتے ہیں، کچھ کنفیوژن ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ان تمام کنفیوژن کو دور کریں۔ پہلا اعتراض یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام میں طلاق کیوں ہے، تو اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں اور یہ بات ہو چکی ہے کہ طلاق کا جو اسلام میں سسٹم رکھا گیا وہ اس لیے رکھا گیا کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ جب میاں بیوی میں انبن ہے، وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، نباہ نہیں ہو سکتا، تو ان کو ایک دوسرے پر زبردستی تھوپا جائے۔ اس لیے مذہب اسلام نے بجائے اس کے کہ کورٹ کچہری تک بات پہنچے، بجائے اس کے کہ عورتوں کو جلایا جائے، بجائے اس کے کہ زندگی جہنم بنا کے رکھی جائے، بجائے اس کے کہ گھر میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کانٹریکٹ ہے، اور جس طرح سے 2 لفظوں کے ساتھ نکاح سے 2 اجنبی انسان وابستہ ہو گئے تھے، ویسے ہی چند لفظوں کے ذریعے سے بہت سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کر لیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ طلاق کا سسٹم اس لیے اسلام میں رکھا گیا۔ یہ سسٹم کوئی بری بات نہیں ہے، اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، پرابلم یہ ہے کہ آج بہت سارے جاہل مسلمانوں میں طلاق دینے کا اسٹائل غلط ہے، لیکن اسٹائل غلط ہونے کی بنیاد پر اسلام کا طلاق کا سسٹم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے۔ اس تعلق سے ایک بہت بڑی بات ذہنوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، افترا ہے، غلط فہمی ہے۔ جس طرح سے مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، اسی طرح سے عورت کو بھی طلاق لینے کا حق ہے۔ عورت کے پاس بھی کچھ آپشنز ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مرد کے پاس طلاق ہے، عورت کے پاس طلاق کے علاوہ 3 آپشن ہیں۔ عورت کے پاس خلا کا آپشن ہے، عورت کے پاس تفریق کا آپشن ہے، عورت کے پاس فسخ کا آپشن ہے، اور عورت کے پاس ایک چوتھا آپشن ہے جو عورت نکاح کے وقت ہی حاصل کر سکتی ہے، وہ ہے تفویض طلاق کا آپشن۔ اگر کسی کو نہیں معلوم تو اس کی جہالت کا قصور ہے، مذہب اسلام کے سسٹم کا قصور نہیں ہو سکتا۔ تفویض طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کو جو طلاق دینے کا حق ہے، اگر عورت وہ طلاق دینے کا حق اپنے حصے میں حاصل کرنا چاہے تو عورت طلاق نکاح کے وقت ہی طلاق دینے کا حق، اپنے آپ کو طلاق دینے کا حق مرد سے لے سکتی ہے۔ مرد نے اگر وہ طلاق دینے کا حق عورت کو دے دیا تو عورت جب چاہے اپنے مرضی سے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، ویسے ہی جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے۔ سیکنڈ بات، عورت کے پاس خلے کا آپشن ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو جو مہر ادا کیا ہے، عورت وہ مہر لوٹا دے یا مہر سے کچھ کم پیسے لوٹا دے یا تھوڑا موڑا اس کو لالچ دے کر کے اس سے طلاق حاصل کر لے۔ یہ عورت اس وقت بھی کر سکتی ہے جبکہ عورت کو مرد کی شکل ناپسند ہو، یہ اس وقت بھی کر سکتی ہے جبکہ عورت کا اور مرد کا مزاج میچ نہ کھاتا ہو۔ تو جس طرح سے مرد کے پاس طلاق دینے کا آپشن ہے، عورت کے پاس بھی تو طلاق لینے کا آپشن ہے۔ ایک معمولی سی رقم اس کو خرچ کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ مہر جو مرد سے لیے اس کو واپس کر دے یا اس کو معاف کر دے یا اس سے کم حصہ، مہر کا کچھ حصہ رکھ لے اور کچھ حصہ واپس کر دے۔ تیسرا آپشن جو عورت کے پاس ہے وہ ہے تفریق کا۔ تفریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو پورا خرچہ نہیں دیتا، اگر شوہر پاگل ہو جاتا ہے یا کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ مرد ایسا ہے جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، خاص حق ادا نہیں کر سکتا، اس پر قادر نہیں ہے، یا اس کے شوہر کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے، یا اس کا شوہر لاپتہ ہو چکا ہے، تو ان تمام کنڈیشنز میں ایک عورت کسی مفتی شرع کے پاس، قاضی اسلام کے پاس جائے اور اس کے سامنے جا کر کے مقدمہ درج کروائے کہ میں اس چیز میں مبتلا ہوں۔ قاضی شرع، مفتی شرع اپنے طور پر تحقیق کرے گا، اور جب اس کی تحقیق میں یہ بات آ جائے گی کہ عورت جو کہتی ہے سچ کہتی ہے، تو قاضی شرع اس مرد کے درمیان میں اور اس بیوی کے درمیان میں تفریق قرار دے گا، اور یہ طلاق ہی ہے۔ اسی طرح سے ایک چوتھا آپشن عورت کے پاس ہے فسخ کا آپشن، اور فسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان میں اگر چند لوگوں نے کوئی ایگریمنٹ کروایا ہو اور مرد اس ایگریمنٹ پہ کھرا نہ اترتا ہو، تو جن لوگوں نے ایگریمنٹ کروایا تھا وہ تھرڈ پارٹی میاں بیوی کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے جدائی پیدا کر سکتی ہے، اور یہ بھی طلاق کی طرح ہے۔ تو یہ 3-4 آپشن عورت کے پاس موجود ہیں۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مذہب اسلام نے طلاق دینے کا عورت کو حق نہیں دیا ہے؟ یہ اسلام پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس موقع پر میں چند باتوں کی اور وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہماری شریعت میں قانون یہ ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا سخت حرام ہے، لیکن اگر کسی نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دیں تو یہ واقع ہو جائیں گی، ویسے ہی جیسے کسی گلاس کو زمین پہ پٹک کے توڑنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے پٹک دیا تو گلاس کو ٹوٹنا ہے۔ تو یہ ناپسندیدہ ہے
درست طریقہ نہیں ہے، حرام ہے، اس طرح سے طلاق دینے والا گنہگار ہے، لیکن اگر دے دیں تو طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اب طلاق دینے کا اصل طریقہ شریعت مطہرہ میں کیا ہے؟ تو اس کے جواب سے پہلے بھی میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ مذہب اسلام میں ڈائریکٹ طلاق نہیں ہے، اور طلاق کوئی بچوں کا کھلونا نہیں ہے جتنا آسان اس کو سمجھ لیا گیا ہے، بلکہ مذہب اسلام میں طلاق سے پہلے 4 آپشن موجود ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگ طلاق کو سمجھتے نہیں، اسلام کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے اور اپنے تمام درشکوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ قرآن پاک کی سورت ہے سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، سورہ بقرہ دوسری سورت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے لے کر کے 242 تک ان آیتوں کا آپ مطالعہ کریں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ مذہب اسلام میں جہاں طلاق کا ذکر ہے، دودھ پلانے کا ذکر ہے، عدت کا ذکر ہے، کوئی موقع ایسا نہیں جہاں پر قرآن پاک نے عورت کے لیے لفظ معروف استعمال نہ کیا ہو۔ عورت بچوں کو دودھ پلائے تو اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، عورت کو اگر طلاق دی جائے تو اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، عورت کو اگر اپنے سے جدا کیا جائے طلاق دے کر کے تو اس کو کچھ تحفہ دے کر کے، کچھ بھلائی کا سامان دے کے اس کو جدا کیا جائے۔ عورت اگر بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس کو نفقہ دیا جاتا ہے، یا پھر وہ عدت گزار چکی ہے یا عدت گزار رہی ہے، یا جس مرحلے میں عورت ہے اس کے ساتھ معروف 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 کا لفظ قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ مذہب اسلام سے زیادہ عورتوں کو حق کون دے سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا کہ طلاق دینے سے پہلے بھی 4 آپشن ہیں، اور پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں انبن رہتی ہو، ان میں نباہ نہیں اور میل نہیں زندگی نہیں ہو پاتی اور عمر ساتھ نہیں بیت پائے گی، تو مذہب اسلام یہ کہتا ہے ایسی کنڈیشن میں اس عورت کو نصیحت کی جائے، عورت کو اور مرد کو سمجھایا جائے۔ سمجھانے کی بنیاد پر اگر بات بیٹھ جاتی ہے تو پھر آگے دوسرا قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر سمجھانے کی بنیاد پر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا چند دنوں ٹھیک رہتے ہیں پھر وہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو دوسری اجازت شریعت مطہرہ معمولی زد و کوب کی دیتی ہے۔ اگر یہاں پہ بھی بات نہیں بنتی ہے تو تیسری اجازت شریعت مطہرہ اس تادیبی کاروائی کے بعد میں یہ دیتی ہے کہ ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ تھوڑے دنوں مرد یا چند رات مرد اپنی بیوی سے الگ سویا کرے، اس کی بنیاد پر عورت کو ٹینشن ہوگا یا مرد کو ٹینشن ہوگا، اور جب تفریق رہے گی تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اب ہمیں اپنی روش بدل دینی چاہیے۔ اگر اس پہ بھی بات نہیں بنتی ہے تو چوتھا آپشن یہ ہے مذہب اسلام کا کہ مرد کے گھر والوں میں سے ایک ذمہ دار آدمی کو بلایا جائے، پنچ کو، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک ذمہ دار پنچ اور ایک حاکم، ایک فیصل کو بلایا جائے، اور یہ دونوں ذمہ دار آدمی مل کر کے ان میاں بیوی کے لیے کوئی ایگریمنٹ لکھ لیں۔ یہ جو ایگریمنٹ لکھیں گے اس کے مطابق میاں بیوی کو عمل کرنا ہوگا، اس سے وہ ہٹ نہیں سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور اس کی خلاف ورزی کی ہے تو طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ جو حاکم ہے، یہ جو جج ہیں، یہ جو تھرڈ پارٹی ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان میں فسخ کرا سکتی ہے۔ تو طلاق سے پہلے 4 آپشن موجود ہیں، اگر یہ چاروں آپشن فیل ہو جائیں تو 5واں اسٹیپ ہے طلاق کا۔ اور اب طلاق کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کو اس وقت، اس زمانے میں جس زمانے میں عورت پاک ہے، ماہواری کے عالم میں نہیں ہے، اور وہ پاکی کا زمانہ جس زمانے میں مرد نے اپنی عورت سے ملاقات نہیں کی ہے، یعنی عورت پہلے ماہواری کی حالت میں تھی پھر پاک ہوئی، پاک ہونے کے بعد میں مرد نے اس سے ملاقات نہیں کی ہے، اسی طہر میں، اسی پاکی کے زمانے میں مرد اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دے، ایک طلاق دے کے چھوڑ دے، 3 طلاق 2 طلاق دینا ہی نہیں، صرف ایک طلاق دے کے چھوڑ دے۔ جیسے ہی 3 ماہواری کی مدت ختم ہوگی، عورت آٹومیٹکلی مرد سے الگ ہو جائے گی۔ اگر کل کے دن الگ ہو جانے کے باوجود بھی وہ شوہر دوبارہ اسی بیوی کو لانا چاہتا ہے تو اس کے پاس آپشن یہ موجود ہے کہ صرف نکاح کر لے گا تو واپس جو کہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ ہاں، نقصان اتنا ہوگا کہ پہلے 3 طلاق کا مالک تھا، اب صرف 2 طلاق کا مالک رہ جائے گا۔ اور اگر اب دیکھیے اس میں لوجک دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہواری کی حالت میں مذہب اسلام طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہواری کے عالم میں عورت کے مزاج میں ذرا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور مرد کو بھی قدرے نیچرلی طور پر عورت سے وہ محبت نہیں رہ پاتی اس حالت میں، مخصوص حالت میں۔ اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق دے دیں، لیکن پاکی کے زمانے میں، اور پاکی کے زمانے میں بھی اس زمانے میں جب کہ صحبت نہیں کی ہے، ملاقات نہیں کی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ صحبت کرنے کی بنیاد پر وقتی طور پر اس کی خواہش پوری ہو چکی ہو اور پھر بعد میں وہ اپنے سے الگ کر دے۔ تو یہ بھی ایک
सेल्फिश होने का निशाना हो सकता है, तो मजहब इस्लाम ने यह रास्ता भी काट दिया है। और फिर मजहब इस्लाम ने कहा कि सिर्फ एक तलाक दी जाए, और फिर वो 3 माहवारी की इद्दत मर्द के घर में गुजारे। अब एक औरत एक कोने में बैठ करके इद्दत गुजार रही है, मर्द के मकान में 3 माहवारी की इद्दत गुजारेगी। बड़ा लंबा जमाना है, तो इस 3 माहवारी के जमाने में सूरत हाल तो ये पैदा होती है, आज तलाक देते हैं, कल अकल ठिकाने लग जाती है, उसी को बीवी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 माहवारी का यानी कम से कम 3 महीने का पीरियड अगर दोनों गुजारेंगे तो क्या दोनों को बात समझ में नहीं आएगी? जरूर बात समझ में आएगी। मजहब इस्लाम ने इतना लंबा पीरियड इसलिए रखा और उस औरत को मर्द के घर में रह करके तलाक देने, इद्दत गुजारने का हुक्म इसलिए दिया कि हो सकता है उस मर्द को बात समझ में आ जाए, हो सकता है औरत को बात समझ में आ जाए, तो वापस ये मियाँ बीवी बनकर रहने के लिए तैयार हो जाएं। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है जब मियाँ बीवी बनकर रहने के लिए तैयार हो जाएं? ऑप्शन ये है, चूंकि एक तलाक दी है तो एक तलाक के बाद में ऑप्शन ये है कि मर्द ये कह दे मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं, जो कि तू वापस बीवी बन जाती है। फर्क इतना ही होता है कि अब आइंदा 2 तलाक का मालिक रह जाएगा, या मर्द उस औरत को छू ले तो वापस बीवी बन जाती है, या उससे मुलाकात कर ले तो वापस बीवी बन जाती है। इन पहलुओं को कौन मीडिया जिक्र करेगा? मजहब इस्लाम की इन हिकमतों को कौन जिक्र करेगा? प्रॉब्लम यह है कि जिस चीज को मजहब इस्लाम नाजायज कहता है, चंद जाहिलों ने अपनी जिहालत की बुनियाद पर एक जुल्म किया है, उसको तो पूरी दुनिया में हवा बना के खड़ा किया जा रहा है। और ये रजत वाला कानून कौन जिक्र करेगा? ये नेचुरल उसूल कौन जिक्र करेगा? तो मुझे उम्मीद है कि मुसलमान अपने तलाक के सिस्टम को, अपने तलाक देने के स्टाइल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे इंसाफ पसंद दर्शक हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मजहब इस्लाम को जब भी समझना चाहेंगे तो किसी टीवी चैनल के थ्रू नहीं, किसी भ्रष्ट एंकर के थ्रू नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम को जब भी समझना चाहेंगे तो कुरान से समझेंगे, अल्लाह के रसूल के हदीसों से समझेंगे और मजहब इस्लाम के उलमा से समझेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को तवज्जो के साथ सुना। उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल इस्लामिक दुनिया को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।